بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین وی لاگ نمبر ہے 411 اور ایپیسوڈ نمبر ہے 7، پیج ہے 447. ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آج عید میلاد النبی بھی ہے. ناظرین ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ بنی المستلق سے پہلے منافقین کا رویہ. اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ حصہ ہم رکھنے کو جا رہے ہیں. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا سزاوار نہیں ہے. خاموش رہے سن کے جو اسلام کی توہین، بے شرم ہے بزدل ہے وہ خوددار نہیں ہے. بقیہ حصہ وی لاگ نمبر 411 ایپیسوڈ نمبر 7. ان سب کے باوجود ان آیات میں موقع کی مناسبت سے منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی و موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان سب کے باوجود یہود، منافقین اور مشرکین غرض سارے ہی اعدائے اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب مادی تفوق یعنی اسلحہ لشکر اور تعداد کی کثرت نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب وہ خدا پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد سرفراز و بہرہ مند ہے. ان اعدائے اسلام کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزہ یعنی معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے. اسی طرح یہ اعدائے اسلام 4-5 سال تک برسر پیکار رہ کر بھی یہ بھی سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے انہوں نے غالباً یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کر اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پر پراپوگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے، اور اس کا پہلا نشانہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے. چونکہ منافقین مسلمانوں کی صف میں 5واں کالم تھے اور مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں سے بلا تردد مل جل سکتے تھے اور ان کے احساسات کو کسی بھی مناسب موقع پر بآسانی بھڑکا سکتے تھے. اس لیے اس پراپوگنڈے کی ذمہ داری ان منافقین نے اپنے سر لی یا ان کے سر ڈالی گئی، اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اس کی قیادت کا بیڑا اٹھایا. ان کا یہ پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آیا جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ نے حضرت زینب کو طلاق دی اور نبی اکرم نے ان سے شادی کی. چونکہ عرب کا دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ وہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے
متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے جب نبی اکرم نے حضرت زینب سے شادی کی تو منافقین کو نبی اکرم کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانست میں دو کمزور پہلو ہاتھ آئے۔ ایک یہ کہ حضرت زینب آپ کی پانچویں بیوی تھیں، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے؟ دوسرا یہ کہ زینب آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پراپگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے، اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد کے لیے خالی کر دیا۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پراپگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتب احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پراپگنڈا کمزور اور سادہ لو مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت اس کے متعلق واضح آیات نازل ہوئیں، جن کے اندر شکوک پنہاں کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ اس پراپگنڈے کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورت احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ 33 کی پہلی آیت۔ اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافروں منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طاہرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور تلطف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ 9 نمبر کی 126 نمبر آیت ہے۔ وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس کا ہیڈنگ ہوگا غزوہ بنو المستلق میں منافقین کا کردار۔ یہ ہیڈنگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، آج عید میلاد النبی ہے۔ سبحان اللہ، عظیم دن ہے، سیچرڈے ہے آج۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، دیا بھی کامل نظام اس نے،
اور آپ ہی انقلاب لایا، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، ازل بھی اس کا اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نظام لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا۔